الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين اور جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم بلا شبہ اللہ نے تجھے چن لیا ہے، تجھے پاک کر دیا ہے اور تجھے تمام جہانوں کی عورتوں پر منتخب کر لیا ہے، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل
خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک سے زیادہ مقامات پر اولاد اور اس کی وجہ سے ہونے والے اثرات پر مختلف حوالوں سے تذکرہ کیا ہے۔ کہیں فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، کہیں فرمایا إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ المال والبنون زینة الحیاة الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ کہیں فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ اور ساتھ ہی ایک آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ یہ اولاد انسان کے لیے اس جہان میں دیگر فتنوں کی طرح ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ اس میں کامیابی انسان کی کامیابی پر منحصر ہے۔ یہاں بڑے بڑے جگرے والے لوگ، عزم و ہمت والے لوگ جو ہیں وہ ڈگمگاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بہت کچھ کرنا پڑ جاتا ہے نہ چاہتے ہوئے اس اولاد کی خاطر۔ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسوں کو دیکھ کر فرماتے الولد مبخلۃ مجبنۃ مجہلۃ مدحمۃ۔ یہ اولاد جو ہے یہ بندے کو بخیل بنا دیتی ہے، مرکز بخل آ جاتا ہے، یہ بزدل کر دیتی ہے، یہ جہالت میں مبتلا کر دیتی ہے، اور یہ حزن، غم اور دکھ کا سبب بھی بن جاتی ہے۔ تو یہ آزمائش کی مختلف شکلیں ہیں یا وہ اثرات ہیں جو اس کی وجہ سے انسان کے اوپر لاگو اور عائد ہوتے ہیں۔ لہذا بندہ جب اولاد اللہ سے طلب کرے یا اولاد ملی ہو تو دعا کرنی چاہیے اے اللہ اس کو میرے حق میں بہتر بنا، یا اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اکٹھی کر دے اور اس کو میری آنکھوں کا نور بنا دے، ورنہ خدا نہ خواستہ وہی ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، یہ خسارے اور گھاٹے میں لے جانے والی چیز۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جن کو اللہ تعالیٰ یہ سعادت نصیب فرماتا ہے اور پھر نتیجتاً وہ اولاد ان کی آنکھوں کا نور بن جاتی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی تھے، مگر اللہ نے ان کی نسل میں سے نرینہ اولاد کوئی باقی نہیں رکھی۔ حضور کے بیٹوں میں سے کوئی سلسلہ توالد اور تناسل کا وہ آگے نہ بڑھ سکا۔ ہاں پھر بیٹیوں کی شکل کے اندر یہ اولاد جو ہے وہ ملی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان میں سے ایک اختلافی مسئلہ بن جانے کی وجہ سے 3 بیٹیوں کا تذکرہ اور پھر ان کے ثبوت کے حوالہ سے چند گزارشات میں نے پچھلے خطبہ میں عرض کی تھی۔ ان میں سے چوتھی بیٹی، سب سے چھوٹی بیٹی، جس کو سب تسلیم کرتے ہیں، جس کا جو مجال انکار ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اسی کی نسل سے پھر یہ سلسلہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور اولاد کا آگے بڑھا ہے۔ عام محدثین بھی اپنی کتابوں کے اندر بالخصوص پھر اس بیٹی کا تذکرہ کرتے ہوئے الگ سے باب باندھتے ہیں، باب سیدات نساء اہل الجنہ۔ اس کا مقام، مرتبہ، اس کی فضیلت اس سے واقعی انکار نہیں ہے۔ ایک طرف وہ انتہا ہے کہ 3 کا انکار کر دیتے ہیں لوگ، اور دوسری طرف اگر کوئی یہ سمجھے کہ بس یہ 3 ہی ہیں یا چوتھی کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ہے، یہ بھی اتنی ہی بڑی زیادتی ہے جتنی پہلے لوگوں کی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خاص تعلق، نسبت، جو احادیث صحیحہ کی شکل میں اس بیٹی کے ساتھ جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے اور نظر آتا ہے، ان میں سے چند کی طرف جو ہے وہ میں آج اشارہ کرتا ہوں۔ اس بیٹی کی سیرت اور زندگی کے حوالہ سے عنوانات بکھرے ہوئے ہیں اور ایک ایک کی تفصیل کی ضرورت ہے۔ خدشات اور اشکالات جو ہیں وہ اس حوالہ سے نظر آتے ہیں، لوگوں نے پیدا کر دیے، ان کے حقائق کیا ہیں وہ جاننے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ مگر سب سے پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا مقام اور مرتبہ وحی کی زبان کے اندر خود اس کے باپ نے بحیثیت رسول کیا بیان کیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نسبت سے کیا کچھ کہا ہے۔ ایک تو تعلق ہے باپ ہے بیٹی کا، وہ ہوتا ہی ہے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین میں سے ان کے درجات اور ان کے فضائل اور مناقب کے حوالہ سے جو بیان کیا ہے، ان میں ایک اہم ترین نام اور مقام جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ سیدہ فاطمہ علیہ السلام کا۔ عجیب بات یہ ہے کہ محدثین اس نام کے ساتھ بالخصوص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے کی بجائے نام لے کر کہتے ہیں سیدۃ فاطمہ بنت محمد علیہ الصلاۃ والسلام، یعنی وہ جو حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اور پھر ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو اس کو بالخصوص جو ہے وہ بیان کیا محدثین نے کہ جہاں نام آتا ہے علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ شان ہے، یہ مقام ہے، اس کو کسی کے بغض کی وجہ سے نہ کم کیا جا سکتا ہے اور نہ کسی کے غلو کی وجہ سے اس میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ وہ بھی زیادتی ہے، وہ بھی زیادتی بڑی شخصیات کے حوالہ سے اکثر نظر آتی ہے۔ جناب فاطمہ کی نسبت سے بھی کتابیں بھری ہوئی ہیں، غلو اتنا کچھ بیان کیا گیا جس سے وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ انسان تو تھی نہیں، وہ کوئی اور ہی مخلوق تھی، وہ تو بتول تھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر کوئی غرض نہیں تھی، جس طرح مریم بتول تھی۔ یعنی مطلب اور مفہوم یہ لیا گیا کہ کوئی خواہش انسانی ان کے اندر نہیں تھی، اور پھر یہ کہا گیا زہرا تھی، اور پھر دلائل ساتھ یوں اکٹھے کیے گئے کہ ان کو وہ دورانیہ جو خواتین کا مینسز کی شکل میں ہوتا ہے ولم تو ان کو وہ نہیں آتا تھا۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جو غلو کی وجہ سے شخصیات کی طرف منسوب کی جاتی ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول نے ہرگز کسی کے حوالہ سے، بالخصوص ان کے باپ نے اور ان کے خامد نے کوئی ایسی بات بیان نہیں کی۔ اگر یہ سلسلہ ہوتا تو علی خامد ہی نہیں بن سکتے۔ وہاں پھر یہ ہوا کہ علی کو بھی انسانیت سے اور انسانوں سے آگے کچھ بڑھا دیا گیا، اور پھر یہ ایک ایسا ملاپ کیا گیا جس میں انسانوں کا تعلق کم نظر آتا ہے، کوئی اور ہی مخلوق جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے۔ یہ ہے غلو، یہ ہے انتہا، یہ ہے جس کی وجہ سے بندہ صراط مستقیم سے بھٹکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ افراد تفرید سے بچ کر جو حقائق ہیں ان تک رہنا یہی خیر ہے۔ اسی کے اندر یہ جو عدل اور وسط ہے،
اور پھر انصاف کا تقاضا یہ ہے، اسی کے اندر خیر ہے، دنیا کے اندر بھی، انشاءاللہ آخرت میں بھی ہمیں اس کا بہتر بدلہ ملے گا۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، صحیح روایت ہے ابو داؤد کے اندر، فرماتی ہیں ما رأیت احدا اشبہ سمتا وحدیا ودلا وفی روایت حدیثا وکلاما برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فاطمہ۔ یہ پہلی شان ہے اس خاتون کی۔ فرماتی ہے میں نے اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ مشابہت کے اعتبار سے حیات، صورت و سیرت میں اگر کسی کو دیکھا ہے تو وہ فاطمہ بنت محمد۔ ان کے بیٹوں کا بھی تذکرہ آتا ہے کہ اوپر والے حصے میں جو ہے وہ کون تھا، نیچے والے حصے میں، یعنی ظاہر ہے اولاد کی نسبت سے جو ہے وہ تعلق ہے، لیکن میں اشبہ، سب سے زیادہ مشابہت۔ ایک روایت میں دوسری جگہ آ رہا ہے ما تخفى مشیتها من مشیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ خاتون جب چلتی تھی تو اللہ کے رسول کی چال اور فاطمہ کی چال میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کان اذا دخل علیہا، جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کے پاس آتے، ہاں بلکہ اس سے پہلے ترتیب اگر قائم رکھیں اس حدیث کے مطابق کہ کانت اذا دخل علیہ، جب کبھی فاطمہ آتی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، قام الیہا، اس جہاں دو جہانوں کا سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ فَأَخَذَ بِيَدِهَا، اس کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے، فَقَبَّلَهَا، اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے تھے، وَأَجْلَسَهُ مِن مَجْلِسِهِ، اور پھر اپنی جگہ پر فاطمہ کو بٹھا دیتے تھے۔ یہ شان تھی۔ وہ کہتی ہیں میں نے دیکھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بالکل الٹ اسی طرح جب کبھی حضور جاتے وہ بھی ہاتھ پکڑ لیتی، پیشانی پر بوسہ دیتی، اپنی جگہ پر بٹھا لیتی، یعنی وہ کام محبت اور پیار کے اندر کہ جس کے جواز کی یہ انتہا نظر آتی ہے کہ اگر رشتہ اس طرح کا ہو تو تعظیم اس معنی کے اندر کہ دل کی گہرائیوں سے ایک دوسرے کو چاہا جا رہا ہے، اس طرح اگر کسی کے لیے کھڑا ہوا جائے تو کوئی حرج والی بات نہیں۔ ورنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے کھڑا ہونا پسند نہیں کیا۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے ہرگز یہ توقع نہیں رکھتے تھے اور پسند نہیں کرتے تھے کہ وہ ان کے لیے کھڑے ہوں، بلکہ آپ ناپسند کرتے اور انہیں صحابہ کو بہت اچھا جانتے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ہرگز اپنی جگہ سے جو ہے وہ حرکت نہ کرتے، کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ فرمایا یہ عجمیوں کا طریقہ کار ہے، یہ ان کی دلی خواہش ہے، بڑا بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو شخص خواہش رکھنے کے بعد ان یتمثل له الرجل، وہ چاہتا ہے اور خواہش ہوتی ہے کہ لوگ اس کے لیے ایک جو ہے وہ اسٹیچو بن جائیں، یعنی جس طرح کوئی چیز بے حس و حرکت کھڑی ہوتی ہے، یہ بڑے بڑے لوگوں کے لیے یہ جو گارڈز ہیں اسی طرح کھڑے ہوتے ہیں، من یتمثل له الرجل قیاما، اس طرح ایک مثال بن کر کھڑے ہو جائیں اسٹیچو کی طرح۔ فلیتبوأ مقعدہ من النار، یہ عزت اس کو بظاہر نظر آ رہی ہے، ورنہ اس کے لیے جہنم کے ٹھکانے کے علاوہ اور کوئی ٹھکانہ نہیں، بہت بڑا جرم ہے۔ مگر میرے بھائیو دیکھو یہاں اس تعلق کو کس طرح نبھایا جا رہا ہے، کس طرح محبت جو ہے اس کو آگے بڑھایا جا رہا ہے کہ خود اللہ کے رسول بھی وہ کام کرتے، بیٹی بھی وہ کام کرتی تھی۔ تو معلوم ہوا کہ اجازت کی حد تک، اور ایسے حالات جب ہوں جس طرح حضرت معاذ آئے کسی فیصلہ کرنے کے لیے، سعد ابن معاذ کا وہ مشہور واقعہ جو ہے، جب وہ بنو قریظہ کا فیصلہ کرنے کے لیے آئے تو حضور نے فرمایا قوموا الی سیدکم، تمہارا سردار آیا ہے، بیمار بھی ہے، وہ گدھے سے اتر رہے ہیں، ذرا آگے بڑھ کر ان کا استقبال کرو، یعنی اپنی جگہ پر کھڑے رہنا اس طرح، اور پھر اس کی خواہش کے مطابق اس کی بجائے آگے بڑھ کر اگر کوئی دلی خواہش کے ساتھ کسی کا استقبال کرے تو اس حد تک اجازت ہے۔ تو بہرحال اس مسئلے کے ساتھ ساتھ جو فضیلت اور مقام نظر آیا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ یہ کہ اللہ کا نبی کھڑا ہوتا تھا اپنی اس بیٹی کے۔
یہی فاطمہ، یہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسری حدیث میں بیان فرماتی ہیں کہ ہم ازواج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی کہ فاطمہ آئی، وہ جس کا میں پہلے حوالہ دے رہا تھا کہ بالکل حضور کی چال چلتے ہوئی آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ حضور نے ان کے کان میں کوئی سرگوشی کی ہے کہ فاطمہ کا رنگ متغیر ہو گیا اور رونے لگی۔ پھر اس کے بعد ایک ہی مجلس کے اندر فوراً دیکھا کہ وہی فاطمہ جو ہے ان کے ساتھ دوبارہ سرگوشی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ ہنس رہی تھی۔ عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جناب عائشہ نے کہا، میں نے فاطمہ سے کہا کہ تو مجھے بتا یہ دو راز کی باتیں کیا تھی، یہ ہوا کیا؟ تو فرمایا، عائشہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں اللہ کے رسول کا راز افشا نہیں کرنا چاہتی، یہ راز کی بات تھی، راز ہی رہنے دی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان سے چلے گئے، پھر جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پوچھا، یہ جستجو تھی، آخر بات کیا تھی فاطمہ، ہوا کیا تھا؟ فرمایا ہاں اب آپ کا حق بھی ہے، اب میں بتا دیتی ہوں، حرج بھی کوئی نہیں ہے۔ فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے میرے کان میں یہ بات کہی کہ فاطمہ اس دفعہ جبریل میرے پاس آیا ہے، وہ ہر رمضان آیا کرتا تھا اور ایک دفعہ قرآن کی تلاوت اور دور کرتا تھا، اس دفعہ 2 دفعہ اس نے دور کیا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ قد اقترب الاجل، میرا اس جہان سے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ فاتق اللہ واصبری، اللہ سے ڈرنا اور صبر کرتی رہنا۔ فإنی نعم انا لک السلف، میں تیرے لیے پیش رو کے طور پر سب سے بہتر ہوں اور میں پہلے جا رہا ہوں۔ وہ کہتی ہیں یہ بات واقعی میرے لیے بہت پریشانی کی تھی کہ میرے بابا اس جہان سے جو ہے وہ جا رہے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جہان خالی ہو رہا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ پہلی بات تھی، لیکن ساتھ ہی دوسری بات جس پر مجھے خوشی ہوئی وہ کیا تھی؟ فرمایا فاطمہ گھبرانا نہیں، میرے اہل بیت میں سے ایک روایت یہ ہے، اور دوسرا فرمایا کہ سب سے پہلے میرے جانے کے بعد بہت جلد تو مجھے ملنے والی ہے، اور میرے ساتھ میرے اہل بیت میں جو سب سے پہلے میرے پاس آئے گی، میں جس کا پیشرو بن کر جا رہا ہوں فاطمہ تو ہوگی۔ اور پھر ساتھ ہی وہاں جو الفاظ اس فضیلت کو بیان کرتے ہوئے حضور نے فرمایا یا فاطمہ تو الا ترضینا، فاطمہ تو کیا پسند نہیں کرتی ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ، کیا تو پسند نہیں کرتی کہ اہل جنت کی عورتوں کی سردار بن کر اللہ رب العزت تجھے اٹھائے؟ او سیدۃ نساء المؤمنین، یہ مومنوں کی عورتوں کی سردار بنا کر اللہ رب العزت تجھے اٹھائے، کیا تو یہ پسند نہیں کرتی؟ اور بہت جلد جو ہے یہ تجھے یہ مقام ملنے والا ہے۔ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اس پر میں خوش ہو گئی۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ ایک تو یہ کہ واقعتاً یہ یقین ہے کہ اس جہان کو چھوڑ جانا ہے، اور آخرت کے اندر ایک دنیا ہے، یہ صرف افسانے نہیں ہیں، یہ لوگوں کو نہیں جو ہے وہ کہانیاں سنائی جا رہی ہیں کہ کوئی دنیا نہیں ہے، میرے پیچھے لگو میں اللہ کا نبی ہوں، وہ جنت ملے گی، وہ حقیقت ہے۔ اگر یہ حقیقت نہ ہوتی اپنی بیٹی کو اس طرح کی کوئی بات نہیں بتاتا، وہ کہتا ہے مر جانا ہے، اسی میں خاک ہو جانا ہے۔ نہیں، فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول دنیا سے چلا جاؤں گا، اس کے بعد سب سے پہلے جو میرے ساتھ ملاقات کرے گی تو میری بیٹی ہی ہوگی۔ یعنی یہ جہان قائم ہونے والا ہے، اللہ سے ملاقات جو ہے وہ ہوگی، اللہ نے وہ زندگی بنائی ہے، اس کے اندر ہی وہ ساری خوشیاں ہیں جس کا مقابلہ یہ دنیا کی خوشیاں بالکل نہیں کر سکتی۔ تو یہ حقائق بتاتے ہیں، اس رشتے کی وجہ سے یہ اتنی بڑی بات کہنا کہ ملاقات جو ہے وہ ہوگی، بہت جلد مجھ سے ملنے والی ہے، تو سیدۃ نساء اہل الجنہ خیر نساء اہل الجنہ۔ دوسری جگہ تو اس میں بہرحال جو ہمارے لیے بات کہ اللہ کے رسول نے یہ فضیلت بیان کی، پھر کہیں یہ آتا ہے خیر نساء اہل الجنہ حسبک نساء العالمین، جہان کی عورتوں میں سے یہ عورتیں، مریم بنت عمران، یہ جہاں اس طرح یہ ابھی جو میں نے آیت پڑھی تھی اس میں جو تذکرہ آتا ہے، مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد، آسیہ امرأۃ فرعون، 4 عورتوں کا ذکر کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
بس یہ عورتوں میں سے اگر کسی کا شمار کرنا ہے تو یہ 4 جو ہیں یہ کم نہیں ہیں. حسبک نساء العالمین. اس طرح کی بے شمار اور روایتیں اگرچہ ہیں کہ کمل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء الا مریم بنت عمران وآسیۃ امرأۃ فرعون وفضل عائشۃ علی السرید کثیر اللحم کسائر اللحم کسائر الطعام. اس طرح کے الفاظ آتے ہیں کہ جس طرح کھانوں میں سے بہترین جو ہے وہ کھانا وہ گوشت ہوتا ہے، اسی طرح فضل السرید جس طرح سرید جو تیار کیا جاتا ہے، تو عورتوں میں سے مقام جو ہے یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مطلب اس طرح کی روایتیں ہیں اکمال اور تکمیل کے حوالہ سے، لیکن خاص طور پر جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے جو صحیح روایات میں الفاظ آتے ہیں وہ یہی ہیں کہ نساء اہل الجنہ سیدۃ نساء اہل الجنہ سیدۃ نساء المؤمنین. یعنی اس سے کیا معلوم ہوا کہ اپنے اپنے وقت کے اعتبار سے جو خواتین جس عمر کے اندر جس زندگی کے حصے میں یا جس جو ہے وہ زمانے کے اندر وہ آتی رہی وہ اپنی عورتوں کی سردار ہوں گی. نساء العالمین ان کو کہا جاتا ہے. تو اپنے زمانے کی عورتوں میں سے سیدہ اور پھر مومنوں کی سیدہ اگر کوئی ہے تو وہ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب ان کے حوالہ سے ایک آخری بات اور اس کی تشریح میں پھر انشاءاللہ کروں گا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فاطمہ بضعۃ منا، یہ میرا لخت جگر ہے، یہ میری جان کا ٹکڑا ہے. کیا لفظ فرمائے؟ فرمایا فمن اغضبها فقد اغضبنی، جس نے اس کو غضبناک اس کو دکھ دیا یا اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. ایک روایت میں آتا ہے میں یریبنی من ارابہا، جس نے اس کو جو ہے وہ کلک پہنچایا مجھے کلک پہنچاتا ہے. اور پھر ساتھ ہی فرمایا میں یؤذینی فقد آذاہا، جس نے اس کو دکھ پہنچایا ہے اذیت دی ہے اس نے مجھے اذیت دی ہے. بڑے افسوس کی بات ہے، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ روایتیں اب ان لوگوں پر جو ہے وہ لاگو کر کے ان کو جو ہے وہ خدا نہ خواستہ فاطمہ کے خلاف کیا جاتا ہے کہ جو فاطمہ پر جان نچھاور کرتے تھے. اس کی حقیقت کیا ہے، وہ کیوں ایسا کیا گیا، میں انشاءاللہ پھر بیان کروں گا. اللہ رب العزت یہ جو مقام اور مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا ہے، ہم اس پر فخر کرتے ہیں اور اپنی عورتوں کی جنت کے اندر یہ سیادت اور قیادت جو ہے وہ تفویض کرتے ہیں جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ یہ نہیں کہ کوئی ہمارا مقام ہے، بلکہ ہم تو اقتدا کر رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی. ان کی بات ہی حق اور سچ ہے، آخری فیصلہ انہی کا ہے. جو اس زبان سے بات جاری ہو جاتی ہے وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے. اس کو ماننا، اس کو قبول کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور ہم اس کو قبول کیے ہوئے ہیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم.